ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو کر رہ گئے۔ مشیر کرام، علماء اعظام، بانیان مجلس، برادران ملت، عزیز نوجوانوں، محترم خواتین، آپ کافی دیر سے سن رہے ہیں اور نور ایمان کے تعلق سے بہت سی غلط پروپیگنڈوں کو آپ کے گوش گزار کرنے اور آپ کو آپ کی رائے کو متاثر کرنے کی ایک زمانے سے کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ خاموشی اختیار کیے ہیں عابد صاحب، کچھ حقیقت ہی ہوگی تو خاموش ہے ورنہ جواب دیا جاتا۔ حالانکہ اس سے پہلے میں نے ایک جلسہ منعقد کیا اور اس میں ان تمام سوالات کا جواب تفصیلی حوالوں کے ساتھ دیا تھا، مگر پروپیگنڈا شیطان کی طرف سے کیا جاتا ہے اور غلط باتوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ یہودیوں کا ایک بہت بڑا سرگرانہ تھا گوئبلس، اس نے جنگ عظیم کے سلسلے میں پروپیگنڈا کیا تھا اور یہ کہا تھا جھوٹ بولو، اتنی مرتبہ بولو، اتنی قوت سے بولو کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مہینہ ہے اور آپ جانتے ہیں میں حضور کی سیرت کو ہی سامنے رکھتے ہوئے آپ سے بات کر رہا ہوں اور میں آپ کو تاکید بھی کرتا ہوں کہ حضور کی سیرت کو سنو تو یہ سمجھ کر مت سنو کہ یہ حضور کی سیرت بیان کی جا رہی ہے، بلکہ یہ سمجھ کر سنو کہ یہ ہم کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ واقعہ رسول کا ہو سکتا ہے لیکن ہم کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ جس طرح رسول اکرم پر ہوا تھا تم پر بھی یہ ہو سکتا ہے، تو رسول نے جو عمل کیا ویسا ہی تم کو بھی عمل کرنا چاہیے، ورنہ واقعہ بیان کرنے سے قرآن کو کوئی مقصد نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی تکلیفیں پڑی کسی پر نہیں پڑی۔ 13 سال تو مکے میں آپ کے کیسے رہے، مدینہ تشریف لے جانے کے بعد بھی کیا آپ کو اطمینان کا سکون کا لمحہ نصیب ہوا؟ مکے میں کافروں اور مشرکوں سے تھا مقابلہ، مدینہ جانے کے بعد منافقوں سے ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سے حیات تنگ کر دیا گیا تھا۔ لیکن اس پورے زمانے میں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب دیا اپنے اوپر اٹھنے والے سارے فتنوں کے تعلق سے؟ مدینہ پہنچنے کے بعد میں مکے کی زندگی میں تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنے تمام نشانہ، اپنے تمام اعتراضات کا نشانہ بنایا، اور مدینہ پہنچنے کے بعد میں تو منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بی بی عائشہ صدیقہ پر وہ تہمت لگائی کہ جس کا ایک عام مسلمان ہی نہیں بلکہ ایک عزت دار آدمی بھی سن نہیں سکتا۔ بی بی عائشہ پر تہمت، وہ تہمت میں جس کا ذکر بھی نہیں کر سکتا، قرآن اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو میں نے اگر تفصیل میں اس کا شان نزول بیان کیا اور تفصیل بیان کی تو کیا کوئی نادان یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نے بی بی عائشہ کے تعلق سے ایسا کیوں لکھا؟ قرآن کی میں تفصیل لکھوں گا تو کیا لکھوں گا؟ اصل واقعہ چھپا کر اپنی طرف سے کچھ منگڑت واقعہ بیان کر دوں گا۔ 40 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور خود رسول اللہ کا کوئی جواب نہیں دیا، برداشت کرتے رہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا تھی کہ میں اگر فیصلہ سناؤں گا کہ بی عائشہ پاک ہیں تو لوگ کہیں گے کہ یہ اپنی بیوی کی طرفداری کر رہے ہیں،
تو بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پاکی بیان نہیں کرتا، جس جو دیکھ رہا ہے وہ پاکی بیان کرے گا۔ بیوی عائشہ کے خیموں کو الگ کر دیا گیا، رو رہی ہی بیچاری، تڑپ رہی ہے، کھانا پانی چھوڑ دیے، پہلے سے دبلی پڑتی تھی اور زیادہ ہو گئی تھی۔ ماں اور باپ ہیں جو ان کی نصیحت کرتے تھے، سمجھاتے ہیں بیٹی اللہ پر بھروسہ کر، اللہ پر بھروسہ کر، یہ سمجھا رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں جو عالم علم اولین و آخرین ہے، کیا وہ ان منافقوں کا جواب نہیں دے سکتا تھا؟ بیوی عائشہ کو سامنے بلا کر لوگوں کے بول بیٹی صحیح بات کیا ہے، بول بیوی صحیح بات کیا ہے، یہ ابو صدیق کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن منافقین جو بہت زیادہ رسول اللہ کو تکلیف پہنچانا چاہتے تھے، حرم محترم پر ہاتھ ڈالا تھا، رسول اللہ کے خاموش ہیں 40 دن رسول اللہ تعالیٰ کے خاموش ہے، کیا بات ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیوں جواب نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اور کیوں اللہ تعالیٰ نے 40 دن تک خاموشی اختیار کی تھی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اقدس مجروح ہو چکا ہے۔ مسئلہ کیا تھی؟ مسئلہ یہی تھی، بات اٹھی فوراً جواب دے دیا گیا، کسی کو معلوم کسی کو نہ معلوم، پہلے بات کو پھیلنے دو، لوگوں کے دلوں میں جڑ پکڑنے سے، جب پوری طرح بات پھیلے گی اور وہ مضبوط ہوتی جائے گی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت تفسیر نازل فرما دی، اور اللہ نے تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم ناحق پاک بیویوں پر تہمت لگاتے ہو، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ بغیر دیکھے کچھ نہ کہو، اور جن لوگوں نے کہا تھا ان لوگوں کو کوڑے مارے گئے، اور لگانے والے صرف منافق نہیں تھے۔ ارے منافق کی چال کو آپ نہیں پہچانتے، منافق کچھ اس طرح الفاظ میں بات بیان کرتا ہے کہ سیدھے سادے لوگ بھی اس کا شکار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے شاعر، جنہیں رسول اللہ نے منبر پر اپنے چڑھایا تھا اور کہا تھا کہ حسان تم کافروں کا مشرکوں کا جواب دو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، جبرائیل کے ذریعے سے مدد کر رہا ہے۔ تو وہ حسان بن ثابت بھی جنہیں رسول نے منبر پر اپنے چڑھایا تھا، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم محترم پر جو شکایتیں، اس طرح پردازیاں، گھناؤں میں الزام لگایا گیا تھا، اس کا پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ یاد رکھو، نہ دن بدلتے دیر ہوتی، نہ دل بدلتے دیر ہوتی۔ موسم کب بدلتا ہے کہہ نہیں سکتے، اور دل کب بدلتا ہے یہ بھی کہہ نہیں سکتے، یہ کہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ حسان میں بھی لگ رہا ہوگا تو رسول کے قلب اقدس پہ کیا گزرا ہوگا، لیکن جب 40 دن ہو گئے تو اللہ کی جانب سے آیت تطہیر نازل ہوئی کہ بی بی عائشہ پاک ہیں، تو اس کے بعد سب لوگوں کو بات معلوم ہوئی، اللہ نے بھی اس کا انتظار کیا۔ تو میں بھی یہ چاہا ہوں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کرنے والے مسلمانوں سے زیادہ کافر ہوئے ہیں۔ رسول اللہ کا ماننے والے کتنے تھے مکے میں؟ 40 آدمی زیادہ سے زیادہ بات کریں گے تو 160 آدمی سے بات کریں گے۔ اللہ نے کہا نہیں اے رسول، ہم نے تیرے ذکر کو اتنا بلند کیا ہے کہ تیرے ماننے والے تو تیرا ذکر کرتے ہی ہیں، لیکن تیرے مخالفین تیرا ذکر ہمیشہ کرتے ہیں۔ قرآن کو پھیلانے والے مشرکین، رسول کو پھیلانے والے، رسول کے پیغام کو پھیلانے والے مشرکین تھے۔ انداز مختلف تھا، مسلمان پسندیدہ نظر سے پہنچاتے تھے اور دشمن ناپسندیدہ سمجھ کر پھیلاتے تھے۔ اللہ نے کہا پھیلانے تو دو ان کو، اس کے بعد دل کو بدلنا میرا کام ہے۔ پیغام تو پہنچ جائے، اس کے بعد دل کو بدل دوں گا تو عمر فاروق جیسا آدمی جو قتل کے لیے نکلا تھا آپ کے پاؤں پر آ کر پڑ جائے گا۔ تو اس کی طرح قرآن کے ساتھ جو ہوا نور ایمان کے ساتھ وہی ہے۔
میں سے یہ خاموش تھا، باتوں کو پھیلنے تو دو، باتوں کو پھیلنے تو دو، اور میں جواب نہیں دوں گا، جواب دے گا وہ جو قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو آج اللہ کے فضل و کرم سے میں کس قدر شکریہ ادا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنوں نے اعتراض کیا اور غیروں نے جواب دیا۔ واہ کیا بات ہے! اپنوں نے اعتراض کیا اور غیروں نے اس کا جواب دیا۔ یہ کس کی شان ہے؟ یہ میں لاکھ 2 لاکھ دے کر بھی کہتا کہ اس کا جواب دو تو نہ دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دل میں ڈالا اور کیسا جواب دیا۔ اللہ میں اگر کہتا تو ایک کتاب چھپ کر آ جاتی، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں عارف میری، تیری محنت کو ہم اس درجے قبول کیے ہیں کہ یہ گلی کوچوں میں ہم اس کو صاف نہیں کریں گے، اس کو صاف کریں گے نہیں ہم، کس میں؟ چند پٹن کے گلی کوچوں میں نہیں کریں گے، ہم اس کو صاف کریں گے، بین الاقوامی سطح پر صاف کریں گے۔ بین الاقوامی قرآن مجید سیمینار، اور جس میں تقریباً مولانا عمر بن عابدین قاسمی مدنی، محمد اعظم ندوی، محمد انصار اللہ قاسمی، عبدالرشید ندوی، اقبال احمد انجینئر، اشرف علی قاسمی، مصطفیٰ عبدالقدوس ندوی، شاہد علی قاسمی، سرفراز احمد قاسمی، مولانا محمد رفیق قاسمی، زیر سرپرستی خالد سیف اللہ رحمت جی۔ سب قاسمیاں ہیں یا ندویاں ہیں؟ نتھنگ بٹ قاسمی۔ اب ان میں ایک بدلی اٹھ کر کچھ بولے تو کیا کر سکتے ہیں اسے؟ واہ واہ بدلی ندویوں میں اگر کوئی بدلی ہاں یہ علماء ہیں، اور انہوں نے جو تبصرہ کیا کس پر کیا ہے؟ علماء ہند کی اہم قرآنی خدمات، جس میں لغات قرآن، تاریخ قرآن، اصول تفسیر سے متعلق عربی و اردو زبانوں میں علماء ہند کی خدمات اور اردو زبان کی اہم تفسیروں کا تعارف کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی خدمت کرنے والی اہم شخصیتوں کے قرآنی ذوق اور مختلف کتابوں کی قرآن سے متعلق خدمات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ نیز تفسیر کے نام پر تحریف کی بعض ناشائستہ کوششوں پر بھی سیر حاصل تبصرہ کیا گیا ہے۔ غرض کہ یہ مجموعہ مضامین قرآنیات کا ذوق رکھنے والے حضرات کے لیے ایک رہنما کلید اور دستاویز کا درجہ رکھتا ہے۔ واہ واہ نتھنگ بٹ اے ڈاکیومنٹ۔ کس کی طرف سے؟ علماء کی طرف سے، بین الاقوامی سطح پر علماء نے جمع ہو کر جن نے کیا۔ اب یہ چند پٹن کا رہنے والا فقیر، عابد مسجد پاس رہنے والا، تو اس تفسیر کا وہاں پر پہنچنا کیسے ہوا؟ یہ بھی ایک تعجب کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کے لیے تو تعجب کی بات ہے، میرے لیے نہیں۔ کہ ہوا یہ ہے کہ پہنچایا گیا یہ کہہ کر کہ اس پر تنقید کرو تو ہم کو تقویت ملے گی۔ اللہ نے کہا یہ تنقید کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو تقریر کرنے کی چیز ہے۔ تقریر کرنے کی چیز، اسی لیے اللہ نے دکھایا کہ یہ لائق اتباع ہے۔ اس کو سنایا گیا کہاں؟ تو وہ لکھتے ہیں کہ بموقع بین الاقوامی قرآن مجید سیمینار منعقدہ 2 تا 4 ربیع الاول مطابق 6 سے 8 فروری 2011 اسی مہینے کی بات ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا اور مہدویہ تفسیر کو پیش کیا۔ تقریباً 25 یا 26 ہیں تفسیروں کو قرآن خدمات کا ذکر کیا گیا ہے۔ 5واں باب ہے جس میں فرقہ مہدویہ کی تفسیر نور ایمان کا سرسری جائزہ، لکھنے والے ہیں مولانا محمد عبدالقوی، انہوں نے لکھا ہے۔ تو یہ تفسیر ہے
یہ 513 صفحے سے شروع ہوئی ہے اور 528 صفحے پر یہ ختم ہوئی ہے. وہ 15 صفحے انہوں نے اس تفسیر پر تبصرے کے لیے دیے ہیں اور اس کو سنایا گیا ہے. جی آپ کی تفسیر کے تعلق سے تحریف وغیرہ نہیں کرتے ہیں آپ کے نام کے ساتھ نہیں کے ساتھ لکھ کریں وہ بھی سنائیے. قادیانیوں کے لیے لکھا گیا ہے، قادیانیوں کے لیے لکھا گیا ہے کہ نام نہاد قادیانی مفسرین اور تفسیر کے نام پر تحریف کے نمونے، ان کے لیے کیا لکھا ہے؟ تحریف کے نمونے. اور ہمارے یہ لکھا ہے فرقہ مہدویہ کی تفسیر نور ایمان کا سرسری جائزہ، ہمارے لیے جائزہ ہے اور دوسروں کے لیے تحریف کے نمونے پیش کیے ہیں. اور ہمارے لیے لکھا ہے، آپ لکھتے ہیں کہتے ہیں مہدویہ کی تاریخ کے تعلق سے لکھا ہے تفسیر اور مفسر کا تعارف. ہندوستان کے فرقہ ہائے باطلہ میں ایک فرقہ مہدویہ بھی ہے جو ہندوستانی تاریخ کی ایک عظیم علمی اور روحانی شخصیت سید محمد جونپوری کی جانب منسوب ہے. تو یہ ہم کو فرقہ باطلہ قرار دیتا ہے. ہم نے اس کتاب میں اس کا جواب دیا ہے کہ بھائی آپ خود تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا فرقہ مہدی موعود علیہ السلام نے مذہب ماں کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ کہا ہے. تو جب مذہب ماں کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ کہنے والے کی اتباع کرنے والے باطل ہو سکتے ہیں؟ اگر یہ باطل ہے تو ہم کو بتاؤ کہ حق پر کون ہے. تو میں نے اس کتاب میں اس کا جواب دیا ہے. ایک ہی سطر میں نے اس کا جواب دیا ہے. کہتے ہیں کہ شخصیت ہے جنہوں نے اپنے علم و عمل کی قوت زور و فخر کی تاثیر کے ذریعے مسلمانوں کی بڑی جماعت کو متاثر کرنے کے بعد کسی کشف یا والدہ قلبی سے دھوکہ کھا کر یا جلد و شکر کی کیفیت میں کھو کر اپنے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بالآخر اس غلط فہمی سے رجوع کر لیا اور ان کے اصحاب متعلقین نے اسی پر اصرار کیا. ابوالکلام آزاد نے بھی یہی لکھا ہے اپنے تذکرے میں. چنانچہ یہ فرقہ ایک مستقل مذہب کی شکل اختیار کر گیا. یہ فرقہ صوبہ آندھرا پردیش، کرناٹک، مہاراشٹر، تمل ناڈو، گجرات اور پاکستان کے مختلف شہروں کے علاوہ امریکہ اور کینیڈا وغیرہ میں موجود ہے. کہیں مہدوی کہتے ہیں، کہیں مومن برادری اور کہیں دائرے والوں کے نام سے معروف ہیں. ان کا بڑا طبقہ عصری علوم کے اعتبار سے تعلیم یافتہ اور مہذب ہے اور اب ایک اچھا خاصا طبقہ اپنے معتقدات میں عدم تشدد سے کام لینے کو ترجیح دے رہا ہے. نہیں، ہم تو شروع سے ہی عدم تشدد پہ عمل کر رہے ہیں. کس کے زمانے سے؟ مہدی موعود کے زمانے سے. کیونکہ جب مہدوی ظاہر جاتے تھے اور غیر مہدوی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے اور لوگ پوچھتے تھے کیوں، تو وہ کہتے تھے کہ صاحب آپ کافر ہیں، مہدی کا انکار کرنے والے ہیں. میرے سامنے فرمایا کہ ان بے ڈھنگوں کو مارو کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں. آپ نے فرمایا تم کو جائز نہیں کہ اپنی زبان سے کسی قسم کو کسی کو تشخص اور تعین کے ساتھ کسی کو کافر کہو. آپ نے فرمایا کہ اگر تم کو کہنے ہی کی ضرورت پڑ جائے تو قرآن سے بات کرو یا حدیث رسول اللہ سے بات کرو، میں اپنی طرف سے کسی کو نہ کہو. مہدویت عدم تشدد کا نام ہے. کس کے خلاف؟ ان کے خلاف جنہوں نے مہدویت کے ساتھ انتہا تشدد کا سلوک برتا، جنہوں نے مہدویوں کے دائرے جلائے، جنہوں نے مہدویوں کے مساجد کو مسمار کر کے رکھ دیا.